اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو محمد حسیب احمد کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سماعت کر رہے ہیں پنجتنی اسلامک میڈیا کے زیر اہتمام پروگرام رنگ رمضان۔ میں آپ کا تعارف آج کے جو ہمارے اسٹوڈیو کے مہمان ہیں ان سے کرواتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد حمزہ رفیق رنداوا صاحب۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور آپ کا تعلق شعبہ نقابت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ملک پاکستان کے بڑے ہی مایہ ناز ثنا خان جناب محمد نجف قادری صاحب، آپ تشریف لائے، میں جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے آج کے تیسرے اور آخری مہمان جناب محمد وقار علی قادری صاحب، آپ بھی تشریف لائے، خوبصورت ثنا خان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے، بڑی آواز سے نوازا ہے، آپ کا بھی شکریہ۔ سامعین، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ جس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں خوبصورت مہینہ عطا کیا ہے۔ اور انہی برکتوں کو، انہی فضائل کو لوٹنے کے لیے پنجتنی اسلامک میڈیا نے اس خوبصورت پروگرام رنگ رمضان کا انعقاد کیا ہے۔ میں پروگرام کے آغاز کی طرف جا رہا ہوں۔ میں دعوت تلاوت دینا چاہوں گا جناب محمد حمزہ رفیق رنداوا صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن رحمان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ فإن
مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا ربك فانصب وإلى ربك فانصب صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن رحمان فرما رہے تھے جناب محمد حمزہ رفیق رنداوا صاحب، اور سلاطین عالم اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، سلاطین عالم اپنی جگہ، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، پر محمد کا قرآن اپنی جگہ، محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ محترم ناظرین، جہاں پہ رب تعالیٰ نے روزے دار کی بڑی اہمیت اور اس کو بڑی عزت سے نوازا ہے، وہاں پر روزے دار کے لیے بھی چند باتیں ایسی ہیں جس کا خیال رکھنا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن روزے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر غور کرنا، ان کی فکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے روزہ رکھ کر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہ کیا، جس کی آنکھ بے حیائی سے، جس کے کان گانے اور باجوں سے، جس کی زبان بد اخلاقی سے، اور جس کے ہاتھ برے کاموں سے، اور جس کے پاؤں اس کو برے کاموں کی طرف لے کر جانے سے نہ روک سکے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین، ہم نے سارا دن روزہ رکھا، نماز پڑھی، قرآن پڑھا اور بھی دیگر نیکیاں کی، لیکن یہ سب رائے گاہ ہو گئی، ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا اگر ہم نے اپنی آنکھ کا، اپنی کان کا، اپنی زبان کا، اپنے ہاتھ کا روزہ نہ رکھا۔ یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، مکمل طور پر یہاں تک کہ انسان کی سوچ کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو بھی اچھا کریں، اپنی سوچ کو بھی اچھا کریں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بڑے ہی خوبصورت ثنا خوان، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت عزتوں سے نوازا ہے، آپ مرکزی محفل نعت کی زینت بنتے ہیں۔ میں بلا تاخیر جناب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں، جناب محمد نجف شریف قادری صاحب۔ روح خیر البشر سامنے ہو اگر، روح خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو
مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آئی آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر۔ اور حاصل کلام شیر ہے، سبحان اللہ۔ بولے ابن علی، بولے ابن علی کربلا میں سنو، گر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے، اللہ بھولے ابن علی بولے ابن علی کربلا میں سنو، گر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے، وہ جو سجدہ سامنے ہو خدا، ہو جو سجدہ سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر، مجلس نعت جب حشر میں ہو سجی، مجلس نعت جب حشر میں ہو سجی، میرے مجلس ہو جس وقت حاکم نبی، میرے مجلس ہو جس وقت حاکم نبی، اذن ہو نعت پڑھے اے میرے امتی، پھر سماعت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب نعت رسول مقبول پیش کی محمد نجف شریف قادری صاحب نے، اور یقیناً جتنا مزہ ہمیں یہاں پر آیا ہے، ہماری جو ناظرین ہیں، سننے والے دیکھنے والے، آپ نے بھی اس کلام کا اتنا ہی لطف حاصل کیا ہوگا۔ محترم سامعین، کل ہم بات کر رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں، اور حسن اخلاق چونکہ بڑا ہی طویل موضوع ہے، اور اس پہ جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے۔ آج کے حاضر دور میں اس کی اشد ضرورت بھی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون سا شخص ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ مفلس کون سا شخص ہے، کہ جس کے پاس دولت نہیں ہے
اور کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، بھوکا ہے، فقیر ہے، وہ شخص مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک شخص ہوگا قیامت کے روز، اس کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوں گی اور بہت سی نمازیں وہ لے کر آئے گا، بہت سارا قرآن پڑھا ہوگا اور بہت سارے اس نے صدقات دیے ہوں گے، بہت ساری خیرات کی ہوگی اور بہت سے اچھے اعمال لے کر آئے گا۔ وہ شخص مفلس ہوگا، اس کو شخص کو پہلے حکم دیا جائے گا، اس کی نیکیاں، اس کے اعمال اتنے اچھے ہوں گے کہ جب وہ اعمال لے کر محشر میں داخل ہوگا، روز آخرت آئے گا تو اس کے حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، اور وہ شخص جب جنت کی طرف بڑھ رہا ہوگا تو اس کو پیچھے سے آواز دے کر روکا جائے گا۔ پیچھے جب وہ مڑے گا تو اس کے پیچھے لوگوں کی کثیر تعداد ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اس نے دنیا میں زیادتی کی، ظلم کیا، جن کا حق کھایا۔ وہ لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے، اس کو آواز دیں گے، آواز دے کر اسے روکیں گے اور رب تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ فریاد کریں گے کہ یا رب العالمین، اس شخص نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی، ہم پہ بڑے ظلم کیے اور آپ اسے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ جب وہ یہ سوال کریں گے رب تعالیٰ سے تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اس شخص کو واپس بلاؤ۔ اس شخص کو واپس بلایا جائے گا اور پھر جتنے لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی، ظلم کیے، ان سب کو ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، اور یہاں تک کہ اس کی تمام تر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی ایک کثیر تعداد لوگوں کی موجود ہوگی جن کو اس سے شکایت ہوگی، گلے ہوں گے، شکوے ہوں گے۔ پھر جب وہ لوگ سوال کریں گے کہ جو ہم سے پہلے تھے ان کو تو نیکیاں دے دی گئی، اب نیکیاں چونکہ ختم ہو گئی ہیں تو ہمیں کیا چیز ملے گی؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو شخص ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جن پر اس نے زیادتیاں کی ہیں، ان کے گناہ ان کے نام اعمال سے نکال کر اس شخص کے نام اعمال میں ڈال دیں۔ تو اس طرح ایک شخص جو کہ بڑا ہی نیک تھا، بڑا ہی دیندار تھا، جس کے بڑی ہی نمازیں اس نے پڑھی تھی، بڑی نیکیاں تھی، اس کی نیکیاں تو نہ رہی بلکہ اس کے گناہوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جسے مفلس کہا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج کے اس حاضر دور میں ہمیں آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم صدقہ بھی کرتے ہیں، ہم خیرات بھی کرتے ہیں اور بڑی بڑی نیکیوں کے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں، لیکن کیا آیا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ رات کو کھانا کھا کر سویا ہے کہ نہیں سویا؟ کیا ہم اپنے حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، عزیز و قربا ہیں، اور بڑے ہی خاص ہم اس وقت اس دور کی اگر بات کروں تو یہ رشتے تو چلو کچھ دور ہیں، ہم کیا اپنے والدین کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ایک شوہر اپنے بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے؟ کیا ایک باپ اپنے بیٹے کے حقوق ادا کرتا ہے؟ نہیں کیے جاتے۔ آج کے اس دور میں ہمیں اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اس حدیث نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر بہتری لے کر آئیں اور رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جو رب کے بندے ہیں جن کے ساتھ ہم نے جانے یا انجانے میں کچھ زیادتیاں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، ان سے بھی معافی مانگ کر اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا، میرے ساتھ موجود ہیں کمسن ثنا خوان، بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، خوبصورت انداز ہے، نبی کی نعت پڑھتے ہیں۔ جناب محمد وقار علی قادری صاحب، آپ تشریف فرما ہیں، میں گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ،
انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے 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 جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے میرے آقا جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے تیرے کرم کے تیری عطاؤں کے میں نثار بن مانگے مجھ غریب کا کشکول بھر دیا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہم جیسے
نکموں کو گلے کون لگاتا ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، اور نجم بھائی بڑی پیاری بات ہے، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی، میں پریشان ہوں کہ وارا کچھ نہیں، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، بیدام ہی بک جائے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں جناب محمد وقار علی قادری صاحب نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حسن اخلاق کے حوالے سے، اور بڑا ہی یہ خوبصورت موضوع ہے، اور اس دور حاضر کا بڑا ہی خاص اور بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، کیا تم جانتے ہو کہ جنت الفردوس میں سب سے زیادہ جانے والے لوگوں کی جو تعداد ہوگی وہ کن لوگوں کی ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں حضور، آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے سب سے زیادہ لوگوں کی جو تعداد ہوگی وہ ان لوگوں کی ہوگی جن کے دامن میں حسن اخلاق ہوگا، جو دوسرے لوگوں کی فکر کریں گے، جو دوسرے لوگوں سے محبت کریں گے، میری امت سے محبت کریں گے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی شخص نے، کسی مومن نے ایک مومن کی مدد کی، گویا اس نے میری مدد کی، اور آئندہ وقت میں میں بھی اس کی مدد کروں گا۔ یعنی کہ حسن اخلاق ایک بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نیکی ہے کہ اس کا دامن اگر ہم تھام لیں تو انشاءاللہ اپنا بیڑا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پار ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج کل یہ بھی ایک موضوع ہر ایک شخص کی یہ کہہ لیں کہ اس کی یہ مطلب ہر شخص کی جو مطلب کہ یہ آرزو ہے کہ جی میری دعا قبول نہیں ہوتی، ہر شخص کا یہ سوال ہے کہ جی میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائی جائے کہ جس سے میری دعا قبول ہو۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب سب طرف سے دعا مانگو، سب واسطے مانگو، دعا قبول نہ ہو تو ایک واسطہ ایسا ہے کہ اگر وہ واسطہ ڈال دیا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور وہ واسطہ ہے سیدہ کائنات جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا۔ انہیں کی شان بیان کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا میرے بڑے ہی پیارے بھائی
برادر اکرم جناب محمد نجف شریف قادری صاحب سے کہ آپ شان سیدہ کائنات میں اپنی حاضری لگوائیں۔ اسلام بھی زہرا کا، ایمان بھی زہرا کا، بے شک واہ مقروض پیمبر بھی یزدان بھی زہرا کا، اسلام کے کام آیا، اسلام کے کام آیا، نقصان بھی زہرا کا، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، ہاں کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، ہاں مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، اور سب کی نظر ہے جس در سے چل رہا ہے، جس در سے چل رہا ہے کائنات کا نظام، جس در سے چل رہا ہے کائنات کا نظام، اس کی معاشیات ہے زہرا کے ہاتھ میں، اس کی معاشیات، پھر کہیں جس در سے چل رہا جس در سے چل رہا ہے کائنات کا نظام، اس کی معاشیات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ حمزہ بھائی یہ شعر ہے، آپ کی نظر ہے حسین بھائی اور وقار بھائی، اللہ نے مگالی سرے عرش روٹیاں، اللہ نے مگالی، اللہ نے مگالی سرے عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، ہاں کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ شعر سنیے گا تمام ناظرین جو سماعت کر رہے ہیں، تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا، تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا، تسبیح فاطمہ نے تکلم بتا دیا، ہر
رد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں، ہاں ہر رد مشکلات ہے زہرا کے ہاتھ میں، ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سیدہ کائنات کی بارگاہ میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے میرے بڑے ہی پسندیدہ ثنا خوان جناب محمد نجف شریف قادری صاحب. میں دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ آج کی اس حاضری کے صدقے، سیدہ کائنات کے ذکر کے صدقے، اس رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیوں کے صدقے، برکتوں والی گھڑیوں کے صدقے، یا رب العالمین تیرے دربار میں ایک ہی آرزو، ایک ہی التجا کرتے ہیں. اپنے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے. رب تعالیٰ اس ذکر کے صدقے، اس رمضان المبارک کے صدقے پوری دنیا کو اس سے نجات عطا فرما، اور خصوصاً بالخصوص ملک پاکستان کو، میرے بڑے پیارے پیارے پاکستان کو اس وبا سے محفوظ فرما. اور جو لوگ اس کی زد میں آ چکے ہیں، جو بھائی اس کی زد میں آ چکے ہیں، وہ ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، رب تعالیٰ سیدہ کائنات کا واسطہ ان سب کو اندرونی اور بیرونی طور پر شفا عطا فرما. میں گزارش کروں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ آپ بھی اس دعا کو، اس پروگرام کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں. جتنے زیادہ لوگ سنیں گے، پڑھیں گے، اتنا زیادہ ذکر ہوگا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور رب تعالیٰ اتنی ہی جلدی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ اپنے میزبان محمد حسیب احمد کو اجازت دیجیے. کل پھر ایک نیا پروگرام، بڑی خوبصورت دین کی باتیں ہوں گی اور روزمرہ کے مسائل پر بھی گفتگو کی جائے گی. آپ ہمارا پروگرام لازمی دیکھیے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا